پرانے زمانے کی بات ہے۔ پہاڑوں کے درمیان ایک سرسبز علاقہ تھا۔ وہاں ایک نوجوان سلمان رہتا تھا جو نرم دل اور تالیاب یافتہ تھا، مگر بہت کم بولتا تھا۔ وہ اپنے مرحوم خالد عبد الکریم کے گاؤں نور آباد جہاں رہتا تھا تاکہ ان کا پرانا گھر سنبھال سکے۔ سفر لمبا تھا۔ شام ہو گئی تو سلمان نے ایک پرانے سرائے میں قیام کیا۔ وہاں ایک سفید داڑھی والا بزرگ لاٹھی کے سہارے بیٹھے تھے۔ سلام دعا کے بعد معلوم ہوا کہ بزرگ بھی نورا آباد جا رہے ہیں۔ یوں دونوں نے ساتھ سفر کرنے کا فیصلہ کیا۔ کھانے کے دوران سلمان نے بتایا کہ وہ عبد الکریم کے گھر جا رہا ہے۔ یہ سن کر بزرگ چونک گئے، وہ تو میرے پرانے دوست تھے۔ صبح روانگی سے پہلے سلمان نے بزرگ سے کہا، بابا ایک وعدہ کیجیے، راستے میں میرے کسی عمل پر سوال نہیں کریں گے۔ بزرگ حیران ہوئے مگر وعدہ کر لیا، مگر دل میں انہوں نے سوچا یہ شرط کچھ عجیب ہے۔ دوپہر کے وقت دونوں جنگل میں ایک گھنے برگد کے نیچے بیٹھے۔ اس برگد پہ سایہ بھی تھا اور ہوا بھی۔ کھانے سے پہلے سلمان نے تھیلے سے چھتری نکالی اور سر پر تان لی۔ بزرگ دیکھ کر حیران ہو گئے۔ سر پہ سایہ موجود تھا، پھر بھی چھتری کیوں؟ مگر وعدہ یاد آ گیا، یہ سوچ کر خاموش رہے۔ بعد میں صبر نہیں ہوا تو سوال کر بیٹھے تو سلمان نے کہا، وعدہ ٹوٹ گیا تھا، مگر اب چلیں، سفر جاری رکھتے ہیں۔ رات ہونے لگی تو سلمان نے کہا، زمین پر سونا محفوظ نہیں، درخت پر رات گزارتے ہیں۔ بزرگ گھبرا گئے مگر شرط یاد تھی۔ سلمان نے مدد کر کے بزرگ کو درخت پر چڑھا دیا۔ رات جنگل کی آواز میں گزر گئی مگر سلمان مطمئن رہا۔ دل ہی دل میں بزرگ سوچتے تھے، یہ لڑکا نادان نہیں، کچھ جانتا ہے۔ صبح دونوں آگے بڑھے تو ایک ندی آ گئی۔ سلمان نے بزرگ سے کہا، ہمیں ندی کو پیدل ہی پار کرنا ہوگا۔ ندی میں اترتے ہی سلمان نے بزرگ کو اپنی پیٹھ پر اٹھا لیا اور اس پار لے گیا۔ دوسری طرف پہنچ کر بزرگ حیران رہ گئے۔ بزرگ نے کہا، بیٹا اب بتاؤ یہ سب کچھ کیوں ہے؟ سلمان نے مسکرایا اور کہا، چھتری احتیاط تھی، درخت حفاظت تھا اور ندی میں آپ کو اٹھانا ذمہ داری تھی۔ اور پھر آہستہ سے کہا، عقل شور نہیں مچاتی، خاموشی سے صحیح راستہ چن لیتی ہے۔ بزرگ کی آنکھیں بھر آئی۔ وہ سمجھ گئے کہ ہر عجیب نظر آنے والا عمل نادانی ہوتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ محض ایک کہانی نہیں تھی، یہ ان خاموش سچائیوں کی بلکہ ایک داستان تھا جو اکثر لفظوں میں نہیں بلکہ دل کی گہرائیوں میں سنی جاتی ہے۔ اکثر سلامی بزرگ کی حکمت اور سلمان کی تلاش نے آپ کے اندر کسی سوچ کو جگایا ہے، تو اسے یہیں ختم نہ ہونے دیں بلکہ اس پیغام کو آگے بڑھائیں، کیونکہ بعض باتیں ایک دل کے دوسرے دل تک پہنچنے کے لیے ہوتی ہے۔ اور اگر آپ ایسے ہی معنی خیز سفر ہمیشہ ہمارے ساتھ رہ گزر کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ اور اگر یہ کہانی آپ کو پسند آتی ہے تو برائے مہربانی سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں۔ ملتے ہیں دوسرے اسٹوری کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔